آئیے بڑھتے ہیں حدیث کے حوالے سے اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ ہے حدیث کی حفاظت۔ اس پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ حدیث کی حفاظت کیسے ممکن ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، تقریر سب کچھ ہمارے سامنے احادیث کی کتب کی صورت میں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی صورت میں، قرآن مجید کی تفسیر کی صورت میں موجود ہیں۔ تو کیا وہ ریلائبل ہیں؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا لمبا عرصہ درمیان سے گزر گیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک بحفاظت پہنچی ہے؟ بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف باحفاظت طریقے سے تواتر کے ساتھ چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بچوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعجاز ہے کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کی سیرت کے متعلق ہمیں نہیں اتنی باتیں پتہ چلتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ پچھلے انبیاء کا ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ جو باتیں قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کے حوالے سے بیان کی گئی، صرف وہی باتیں ہمارے علم میں ہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں، تو وہی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام افعال، اعمال، اقوال، حدیث، تقریر تمام کی تمام محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں، صحابہ کرام نے اس کو باحفاظت ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ بچوں، ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اس کو لکھا جاتا رہا، اس کو جمع کیا جاتا رہا، پھر اس کی تدوین ہوئی۔ تو جس طرح قرآن مجید کی جمع و تدوین ارتقائی عمل سے گزری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ارشادات بھی ارتقائی عمل سے گزری۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ کہیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو ہیں وہ قرآن ہی نہ سمجھ لیے جائیں، اس میں شامل نہ کر دیے جائیں، لہٰذا قرآن مجید کو سنت رسول سے الگ ہی رکھا جائے۔ تو اس وقت ابتدائی حکم یہ تھا کہ قرآن مجید کو لکھا جائے۔ تو قرآن مجید بچوں سارا کا سارا لکھا جاتا رہا، محفوظ کیا جاتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ بھی لکھنے کی اجازت دے دی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو، جو کہ خود قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح تھے، ان کو لکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ تمام تحریریں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ باتیں پھر کتابوں کی شکل میں بعد کے ادوار میں مدون ہوتی چلی گئیں، نقلاً تواتراً، جیسا کہ عربوں کا ایک رواج تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ تمام باتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے حافظوں میں بھی اس کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ افراد صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس کو کاپیوں پہ یا اپنی جو رائٹنگ میٹیریل تھا اس کے اوپر بھی اس کو لکھنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھوایا تو اس کے لیے کاتب وحی موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چیزوں کو لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو لکھا۔ پھر بچوں، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دعوت دی، اس کے سلسلے میں خطوط لکھوائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلاطین کو خطوط لکھوائے گئے، کچھ معاہدے لکھے گئے، مردم شماری کے کاغذات، خطوط کے جوابات، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھیں، ان کا بھی سلسلہ موجود ہے۔ اور آج کے دور میں بھی کچھ ایسی تحقیقات ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے وہ خطوط آج ملے ہیں بعض افراد کو، اور وہ عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تحریریں لکھوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
آبزرو کیا، اس کو یاد کیا، اپنے سینوں میں اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، بلکہ اس کو ساتھ ہی ساتھ قلم بند بھی کرتے رہے، لکھتے رہے، اور پھر یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہمارے پاس احادیث کے اتنے بڑے بڑے مجموعے موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کے سنا تھا۔ تو بچوں، ہم جانتے ہیں کہ عربوں کا حافظہ بہت اسٹرانگ تھا، تو وہ لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، وہ اپنے حافظے پہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو بہت کم تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو کہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ اس وقت پھر مسلمانوں میں پڑھنے لکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ تو بعد کے ادوار میں یعنی مدینہ طیبہ کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے لائق ہو گئے تھے، وہ لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر اسی اعتبار سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو لکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اقوال، افعال اور اعمال کو بھی اپنے لیے محفوظ کیا، اور پھر بعد کے دور میں اس کو مدون اور مرتب کیا گیا۔ تو بچوں، یہ تھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ شکریہ۔